جنوبی ایشیا میں پولیس کا محکمہ کوئی اچھی شہرت کا حامل نہیں جانا جاتا۔ منیر نیازی کا شعر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں پولیس کے بارے میں بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پولیس ہمیشہ دیر کر دیتی ہے اور کبھی ضرورت کے وقت نہیں پہنچتی۔ آپ کو پاکستانی یا انڈین فلم دیکھنے کا اتفاق تو ہوا ہوگا اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ پولیس کی آمد ہمیشہ موقع واردات پر لیٹ اور جرم کے سرزد ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ بہت سارے واقعات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس موقع واردات پر موجود ہونے کے باوجود بااثر اور طاقتور کو جرم کے سرزد ہونے کے بعد فرار ہونے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ بے کس اور مجبور صرف دہائی دیتا رہ جاتا ہے۔ مغرب بالخصوص امریکہ کے بارے میں انتہائی مثبت تاثر دیا جاتا تھا کہ امریکہ میں سیکیورٹی کے ادارے انتہائی مؤثر انداز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ مغرب کے اعلیٰ معیار کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ البتہ جہاں اسرائیل کے مفادات کا ذکر آتا ہے، امریکہ اپنے ہی اقدار کو بھلا دیتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک نیا ہی سما پیش کرتا ہے۔ فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو دیکھا جائے تو امریکہ کے حالات بھارت اور پاکستان میں فلمائے جانے والے ڈراموں اور فلموں سے بھی بدتر ماحول پیش کرتے ہیں۔ رواں ہفتے منگل کے روز دی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس، جسے UCLA بھی کہا جاتا ہے، وہاں صورتحال اس وقت گھمبیر ہوئی جب فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے والے یونیورسٹی طلباء پر نقاب پوش اسرائیل کے حامی حملہ آور ہوئے۔ صہیونی ریاست کے نقاب پوش حامیوں کی طرف سے یونیورسٹی کے پرامن احتجاجی طلباء کو مارا گیا، ان کی آنکھوں میں مرچ کے سپرے کیے گئے، خیمہ بستیوں کو اکھاڑا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ عینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ LAPD نے نقاب پوشوں کے حملوں کے تقریباً 4 گھنٹے بعد مداخلت کی۔ نقاب پوش اسرائیلی حامی یونیورسٹی کے طلباء نہیں تھے۔ وہ یونیورسٹی کے کیمپس میں سینکڑوں کی تعداد میں داخل ہوئے اور آمد کا آغاز آتش بازی سے کیا۔ نقاب پوش حملہ آوروں نے اسرائیلی پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے فلسطین کے حامی طلباء کے کیمپ کو اکھاڑنے کی کوشش کی، طلباء پر مرچ کے سپرے کیے، لاٹھیوں، پتھروں اور لوہے کی دھاتی باڑ کے ساتھ حملہ کیا۔ الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے وقوعہ پر موجود ایک امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ پولیس طلباء کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ طلباء کئی گھنٹے تک مدد کے لیے پکارتے رہے مگر ان کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ فلسطین کی حمایت کرنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ پولیس افسران یونیورسٹی کے کیمپس میں ہی موجود تھے اور وہ ان کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، چیخ رہے تھے، مگر پولیس ہماری مدد کو آنے سے انکار کر رہی تھی۔ ہمارے پاس اپنے تحفظ کا واحد ذریعہ ایک دوسرے کی مدد تھا، کیونکہ ہم پر حملہ 7 گھنٹے سے زائد جاری رہا۔ ہمیں جس جان لیوا حملے کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی بھیانک نفرت انگیز دہشت گردی سے کم نہیں۔ حملے کے بعد یونیورسٹی کی فراہم کردہ سیکیورٹی فوری غائب ہو گئی۔ یونیورسٹی کی بیک اپ سیکیورٹی ہمیں مار کھاتا دیکھ رہی تھی، موبائل پر ویڈیوز بنا رہی تھی اور ہم پر ہنس رہی تھی۔ طلباء کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی کی منافقت ہم پر واضح ہو چکی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک بار پھر یونیورسٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس دھوکے کو ختم کیا جائے۔ یہ ڈرامہ کرنا کہ یونیورسٹی غیر جانبدار ہے، اسے ختم کیا جائے۔ یونیورسٹی نے اس سے پہلے بھی نسل کشی کا انتخاب کیا تھا اور دوبارہ بھی نسل کشی کا انتخاب کیا ہے۔ ہم غزہ میں موت کے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، نسل کشی کو روکا جائے اور فلسطین پر قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں طلباء کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کرنے کے بجائے ہمیں مردہ دیکھنا چاہتی ہے۔ بدھ کی صبح لاس اینجلس کے میئر کیرن باس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست پر رات 2 بجے پولیس نے سیکیورٹی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی مداخلت کی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے طلباء پر اسرائیلی حامیوں کی طرف سے حملہ گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری احتجاج میں اہم پیش رفت ہے، جس سے واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی فلسطین کے حامی طلباء پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ 7 گھنٹے تک یونیورسٹی طلباء پر اسرائیلی حامی حملہ آور رہے اور پولیس نے موجودگی کے باوجود مداخلت نہیں کی، جبکہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی صرف فلم سازی میں مصروف رہی۔ امریکہ جیسے مہذب معاشرے سے ایسی توقع نہیں تھی۔ آج امریکہ کا دوہرا معیار ہمارے سامنے ہے۔ اس سے قبل ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بھارتی ریاست گجرات میں 3 دن تک مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رہا تھا اور پولیس 3 دن خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔
2001 میں بھارتی ریاست گجرات میں مودی برسر اقتدار تھا اور آج امریکہ میں زائنسٹ بائیڈن برسر اقتدار ہے۔